سورہ انفال اور آیت نمبر ہے 46 یعنی 46۔ اللہ رب العزت یہاں قرآن میں ایک بہت خوبصورت انداز میں بہت پیاری بات جس پر عمل کرنا ہم تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور یقینی طور پر جب بھی یہ بات آئی ہے قرآن میں تو سب سے پہلے اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت سے مراد یہ کلام اللہ ہے، اس میں لکھے ہوئے اللہ پاک کی بے شمار نصیحتیں اور وصیتیں ہیں۔ ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے، ہمیں کس طرح کے معاملات رکھنے ہیں، اور ہمارے سوچنے سمجھنے کا انداز کس طرح ہونا چاہیے، اور ہمارے آپس میں مسلمانوں کے رویے کیسے ہونے چاہیے، یہ سب ہمیں اس قرآن سے سیکھنا اور سمجھنا ہے۔ اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر ہم اس کو بار بار سمجھ کے پڑھتے رہیں، بار بار سمجھ کے پڑھتے رہیں، اور اس کو سمجھے بغیر، قرآن کو سمجھے بغیر پڑھنے والا اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے کیا نصیحت اور کیا وصیت کی ہیں۔ بہرحال بنیادی بات یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو شریعت سے متعلق اتنی ساری باتیں معلوم ہیں، اتنی ساری باتیں معلوم ہیں جو شریعت میں نہیں بھی ہیں، وہ بھی معلوم ہیں، لیکن قرآن کی باتیں ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ ہم قرآن کے اوپر تذکرہ نہیں کرتے۔ اچھا، یہ عمل میں اپنے گھر میں بھی دیکھتا ہوں، اپنے دوستوں میں بھی دیکھتا ہوں، اور معاشرے میں بھی دیکھتا ہوں کہ انہیں شریعت سے متعلق ایسی ایسی باتیں معلوم ہیں جو اللہ کی قسم شریعت کی ہیں ہی نہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ باتیں معلوم ہیں، زیادہ، اور ایسی باتیں جس سے ہمارے کردار زخمی ہو چکے ہیں۔ بہت سارے لوگ بد کردار ہو چکے ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود، کلمہ گو ہونے کے باوجود، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کے باوجود ہم بے شمار مسلمان بد کردار ہو گئے ہیں، بد کردار۔ وجہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، اور ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے اداروں میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے حلف لیا ہے وفاداری کا، قوم سے وفاداری کا، ملک سے وفاداری کا، مگر ٹکے ٹکوں میں بک جاتے ہیں، ٹکے ٹکوں میں حلف کی پاسداری نہیں کرتے۔ وجہ انہوں نے قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ رب العزت قیامت میں جو فیصلے ہوں گے وہ قرآن میں بیان کر چکے ہیں۔ جو ہم عمل کرتے ہیں اس کے جو فیصلے ہونے ہیں اس کا فیصلہ اس قرآن میں ہو چکا ہے، پڑھتے ہی نہیں۔ ایسی ایسی کتابوں کی باتیں پڑھتے ہیں جو کتابیں آپ کو آپ کے رسول اور میرے رسول اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو نہیں دی، وہ کتابیں آپ کو نہیں دی۔ ان کتابوں میں سے ایسے ایسے فارمولے آپ لوگ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں جیسے یہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی کتاب ہو۔ حلف کی پاسداری نہیں کرتے۔ یہ میں بھی مسلمان ہوں، بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم مسلمانوں میں دیکھ لیں، آپ کے سامنے اداروں میں حلف لیا ہے لیکن حلف کے مطابق کام نہیں کرتے، رشوت لیتے ہیں، رشوت۔ حالانکہ کسی کافر سے بھی رشوت نہیں لینی چاہیے، کسی مشرک سے بھی رشوت نہیں لینی چاہیے، لیکن ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے رشوت لیتا ہے، اسے ذلیل کرتا ہے، اسے تنگ کرتا ہے، اس کے معاملات میں روڑے اٹکاتا ہے تاکہ وہ رشوت دے۔ کون ہے یہ؟ ان سے پوچھیں آپ کون ہے؟ کہیں گے مسلمان، کلمہ گو مسلمان، ہم تو اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، ہم تو حج پہ بھی جاتے ہیں، عمرے پہ بھی جاتے ہیں۔ لعنت ہو ایسے لوگوں کے اوپر، کرپشن کرتے ہیں۔ حلف لیا ہے، حلف لیا ہے، حلف کا مطلب ہے اللہ سے عہد کیا ہے آپ نے،
لیکن اداروں میں رہ کر مسلمان ہونے کے باوجود، کلمہ گو ہونے کے باوجود، سید ہونے کے باوجود، بہت اعلی خاندان سے تعلق آپ کا ہے ہونے کے باوجود، اچھا مال و دولت پہلے سے موجود ہے، اس کے باوجود کرپشن کرتے ہیں آپ لوگ. اچھا میں کرپٹ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، جو نیکوکار ہیں ان سے نہیں کہہ رہا، کہ پہلے سے مالدار بھی ہیں، اچھا اپنے آپ کو خاندانی بھی کہتے ہیں، بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہیں، پھر بھی کرپشن کرتے ہیں، حلف کی پاسداری نہیں کرتے. کس کے ساتھ کرپشن کرتے ہیں؟ مسلمانوں کے ساتھ. کس کو تنگ کرتے ہیں؟ مسلمانوں کو. اپنے کلمہ گو بہن بھائیوں کو تنگ کرتے ہیں، اور اتنے نچلے درجے تک تنگ کرتے ہیں کہ ان کے گٹروں تک کی صفائی نہیں کرواتے، ان کے گٹروں پر ڈھکن تک ٹھیک سے نہیں لگواتے، ان کے راستوں میں چلنے کے جو راستے ہیں ان کو ٹھیک نہیں کراتے، ان کو جو میڈیکل کے حقوق ہیں وہ پوری طرح سے نہیں دیتے، ان کے تعلیمی حقوق جو ہیں وہ ان کو پوری طرح سے نہیں دیتے. اچھا اس کی زد میں کون آتا ہے؟ صرف غریب آدمی، صرف غریب آدمی. غریب لوگ اس کی زد میں آتے ہیں، ان کی کرپشن کی زد میں غریب لوگ آتے ہیں. امیر ہر صورت میں، ہر حالات میں اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، بہت بڑی بڑی گاڑیاں لے لیتا ہے، 4 ویل گاڑیاں لے لیتا ہے، اور اپنی آسانیوں کے لیے اچھی جگہوں پر گھر لے لیتا ہے، پھر بجلی بچانے کے لیے سولر سسٹم بھی لگوا لیتا ہے. مطلب امیر آدمی کو کرپشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بے شک وہ امیر آدمی حلال کی روزی کماتا ہو، اللہ کی قسم اسے کرپشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ نے اس کو دیا ہے، وہ اپنی سہولت کے لیے سارا سامان بنا لیتا ہے. اصل تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ غریب کو، مڈل کلاس کو. اور اللہ کی قسم جب آپ اس قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، اللہ کی قسم آپ حیران ہو جائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے. اللہ رب العزت نے امیر لوگوں کو جو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، وہ پیسہ، وہ مال، وہ کھانا اللہ پاک اپنی طرف سے کس کو دے رہے ہیں؟ غریبوں کو. صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، یہ سب کچھ غریبوں کو دلوا رہے ہیں، یتیموں کو دلوا رہے ہیں، مسکینوں کو دلوا رہے ہیں اللہ پاک. کوئی ایک فارمولہ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی امیر آدمی کی مدد کریں، آپ کسی امیر آدمی کو صدقہ، خیرات، زکوٰۃ دے دیں، فطرہ دے دیں. نہیں، سارے جتنے بھی اللہ رب العزت نے آپ کو نصیحتیں کی ہیں صدقہ، خیرات اور اچھا سلوک کرنے کی، وہ یتیموں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو، مڈل کلاس سفید پوش لوگوں کو. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو غریبوں سے بے انتہا محبت ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا وہ مسلمان نہیں ہو. غریب، اللہ کو غریب سے محبت ہے. اور آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے، اگر آپ اس کے لیے تکلیف کا سامان کوئی پیدا کرے تو آپ کا خون کھول جاتا ہے، آپ برداشت نہیں کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت کو یتیموں سے، مسکینوں سے، غریبوں سے سب سے زیادہ محبت ہے. پورا قرآن بھرا پڑا ہے، حدیثیں بھری پڑی ہیں. ان غریبوں کو آپ تکلیف پہنچاتے ہیں کرپشن کے ذریعے سے، حلف کی پاسداری نہ کر کے، رشوت لے کر کے. اور ایسے فارمولے قرآن کے علاوہ کتابوں سے آپ نے ڈھونڈ لیے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، میرے اوپر قبر کا عذاب نہیں ہوگا. یہ فارمولے ہیں نا آپ کے پاس. اچھا ایسے کلمات آپ کو قرآن کے علاوہ آپ نے دوسری کتابوں سے سیکھ لی ہیں کہ میں یہ پڑھوں گا تو میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، میں فلانا وظیفہ کروں گا سارے گناہ میرے معاف ہو جائیں گے. یہ سب قرآن کے علاوہ فارمولے پڑھے ہیں آپ نے، قرآن کے علاوہ. اللہ کی قسم قرآن کے علاوہ یہ فارمولے پڑھیں. ایسا ایک بھی وظیفہ قرآن میں نہیں ہے، ایک بھی وظیفہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو جہنم کی آگ سے بچت ہو جائے گی آپ کی. نہیں ایسا فارمولہ. اسی لیے میں نے قرآن کا انتخاب کیا. اللہ کی قسم آپ کو میں سب کچھ سنا سکتا ہوں، سب کچھ، ساری لم ترانیاں سنا سکتا ہوں. قرآن سے ہٹ کے جو سارے فارمولے وہ سنا سکتا ہوں، آتے ہیں، پڑھیں، جانتا ہوں کہ فلانی چیز فلانی دن آپ پڑھ لیجئے گا، آپ کے سارے گناہ معاف. رشوت لیے جاؤ، کرپشن کیے جاؤ، حلف کو توڑتے چلے جاؤ، لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے چلے جاؤ، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کرو، لوگوں کی عزتیں لوٹو، دوسرے کی ماں بہن بیٹیوں کو اپنی ماں بہن بیٹی مت سمجھو، اور یہ پڑھ لینا فلانے دن فلانی رات کو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. فلانے دن کے آپ روزے رکھ لینا، سارے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے.
نہیں ہے یہ فارمولہ قرآن کا، اللہ کی قسم اس قرآن کا فارمولہ یہ نہیں ہے، اور قیامت کے دن جتنے فیصلے ہوں گے اس قرآن کی بنیاد پر ہوں گے، اس قرآن کی بنیاد پر، اس قرآن کی بنیاد پر ہوں گے۔ یار حافظ قرآن ہوتے ہیں اللہ کی قسم، ان کو قرآن کے فارمولہ کا نہیں پتا، وہ بھی ایسی ایسی لمترانیاں ہمیں سناتے ہیں، ایسے ایسے فارمولے بتاتے ہیں جو قرآن کے ہیں ہی نہیں۔ اچھا فیصلہ قرآن پر ہونا ہے، قرآن پر فیصلہ ہونا ہے، اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے کہ اس کتاب کے مطابق فیصلے ہوں گے قیامت کے دن۔ اللہ سے خبردار رہو، کبھی کہا اللہ پاک نے کسی اور سے خبردار رہو؟ اس قرآن میں کہیں کہا کہ کسی اور سے خبردار رہو؟ اللہ سے خبردار رہو، اللہ سے۔ کیسے خبردار رہے؟ کہ ہم اس قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اس قرآن کو بار بار سمجھ کے پڑھیں، تاکہ ہمیں اپنی زبان میں یہ حفظ ہو جائے۔ اور یہ فارمولہ فیل ہو گیا، 100% فیل ہو گیا 1500 سال میں، کہ سب لوگ عربی کے اوپر عبور حاصل کریں گے۔ یقینی طور پر بہت بڑی عظمت کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص عربی پر عبور حاصل کرے، غیر زبان، غیر عرب، لیکن یہ فارمولہ فیل ہوا ہے۔ اب آپ کو جو اللہ کے ولیوں نے قرآن کے تراجم لکھے ہیں، آپ اس سے استفادہ حاصل کیجئے، اور آپ کس طرح زندگی گزار سکتے ہیں اس کے مطابق آپ زندگی گزاریے۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ میں صرف اور صرف آپ کو قرآن کی بات بتاتا ہوں، اللہ کی قسم، آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا میں آپ کو جو ہے نا 4-4 6-6 گھنٹے کی تقریر کر دوں روحانیت کے اوپر، روحانی واقعات کے اوپر، اچھا حدیثوں میں لکھے ہوئے واقعات کے اوپر، اسلامی تاریخ پر لکھے ہوئے واقعات کی بنیاد پر کون صحیح تھا کون غلط تھا وہ بتانے۔ میرا کیا کام ہے بھائی؟ میرا کیا کام ہے کون غلط تھا کون صحیح تھا؟ یہ فیصلہ میں کروں گا۔ اس قرآن کے مطابق کون غلط تھا وہ غلط ہے، اس قرآن کے مطابق کون صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ جو لوگ میری زندگی سے چلے گئے، جو میری زندگی میں نہیں ہے، مجھے ان سے کیا لینا دینا سوائے اس کے کہ میں ان کے حق میں دعا کروں کہ یا اللہ جو نیکوکار لوگ تھے، جو حق پر تھے، آپ ان کے درجات بلند کیجئے، اور جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے زیادتی کی، یا اللہ ان کو آپ اپنے شان کے مطابق سزا دیجئے۔ پتہ نہیں کتنی کتنی ڈیبیٹ ہوتی ہیں قرآن سے ہٹ کر کتابوں پر، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے۔ یہ تھا، یہ مقصد تھا اللہ پاک کا قرآن نازل کرنے کا، کہ آپ ان میں سے خود فیصلے کرتے رہیں خدائی کہ یہ جہنمی ہے، یہ بدماش تھا، یہ لٹیرا تھا۔ دیکھا آپ نے، آپ کی آنکھوں نے دیکھا؟ یار یہ انسان اتنا بڑا ظالم ہے کہ اس نے اللہ کی تورات انجیل جیسی کتابوں کے اندر جو ہے وہ ترمیم کر دی۔ تو یار کون سی ایسی کتاب ہے قرآن کے علاوہ جس میں ترمیم نہیں ہو سکتی، جس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی؟ لیکن ہمیں پتہ چل جاتا ہے جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی بات من گڑت ہے اور کون سی بات صحیح ہے۔ تو میں آپ کو سنا رہا تھا، سورہ انفال ہے اور آیت نمبر ہے 46۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے؟ جو فارمولے قرآن میں لکھے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزارو۔ اور اللہ کی قسم اتنی خوبصورت زندگی ہے اگر قرآن کے مطابق آدمی گزارے۔ اللہ کی قسم، اس قرآن کے رب کی قسم، آپ کے سامنے میں ہوں یار، شان و شان کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہوں، قرآن کے خلاف نہیں گزار رہا۔ تو اللہ کی اطاعت قرآن کے مطابق، آپ اللہ کی اطاعت کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن پر کس طرح عمل کیا، اپنی زندگی کس طرح گزاری، اس قرآن کی بنیاد پر، اس قرآن کی بنیاد پر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن پر کیسے عمل کیا، یہ دیکھیں۔ تو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، جو مسلمان ہیں، جو خود کو مسلمان کہتے ہیں،
ان سے کہا جا رہا ہے جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قرآن کے ماننے والے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ آپس میں جھگڑا مت کرو۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے ہم مسلمان فرقوں کی بنیاد پہ جھگڑتے ہیں یا نہیں، ہم فرقوں کی بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں یا نہیں، کر رہے ہیں نا یہ عمل، اس آیت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ہم۔ بھائی ٹھیک ہے، ہر انسان کو یہ حق ہے کہ وہ کس طرح سوچے سمجھے، میں کوئی دروغہ تھوڑی ہوں، ہر انسان کو یہ حق ہے، اور ہر انسان مختلف ہے، اس کے سوچنے سمجھنے کا طریقہ، اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہر انسان کا الگ ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک جیسی شکلیں نہیں بنائی، اللہ رب العزت نے ایک جیسے پہاڑ نہیں بنائے، اللہ رب العزت نے ایک جیسے دریا نہیں بنائے، اللہ رب العزت نے ایک جیسے سمندر نہیں بنائے، اللہ رب العزت نے کھانے پینے کی چیزوں کو ہم شکل نہیں بنایا، اللہ رب العزت نے پھولوں کو ایک صورت شکل کا نہیں بنایا، سب مختلف ہیں، ہم انسان بھی مختلف ہیں، ہمارے سوچنے سمجھنے کا انداز بھی مختلف ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم اس سے نفرت کریں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، اگر آپ کے پاس علم ہے، تو آپ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ آپ اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ مانتا ہے ٹھیک، نہیں مانتا کوئی بات نہیں، وہ جانے، اللہ جانے۔ تو اللہ پاک اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ اب اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ اگر تم جھگڑا کرو گے تو آپ کے اندر کمزوری آ جائے گی، مسلمانوں کے اندر کمزوری آ جائے گی، دوسری قوموں کے مقابلے میں آپ کے اندر کمزوری آ جائے گی، اور اس وقت آپ کے سامنے ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ اللہ کو یہ والے مسلمان مطلوب تھے جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ اللہ کو اس قسم کے مسلمان مطلوب تھے کہ وہ اللہ کی مساجدیں چھوڑ کر کے، اللہ کی مساجدیں جو اللہ نے عبادت کے لیے ہماری مساجدیں بنی ہوئی ہیں، اس کو چھوڑ کر ہم غیر اللہ کے پیچھے جا رہے ہیں؟ ایسے مسلمان اللہ کو مطلوب تھے؟ اللہ کو ایسے مسلمان مطلوب تھے جو اپنے حلف کی پاسداری نہ کریں، جو اداروں میں رہ کر کے رشوت لیں، جو اداروں میں رہ کے کرپشن کریں؟ ایسے مسلمان مطلوب تھے کہ جن کی اللہ پاک بتا تو نصرت کرے؟ بتا دیا اللہ پاک نے صاف بتا دیا کہ تم اگر آپس میں جھگڑا کرو گے تو تم جو ہے وہ کمزور ہو جاؤ گے، ہو گئے کمزور، ہو گئے، آپ کے سامنے ہیں، سب آپ دیکھ رہے ہیں۔ مسلمان ایک ایسے چوہے کی طرح اس وقت اپنی زندگی گزار رہا ہے، کبھی بھی کوئی غیر مسلم آئے گا تباہ و نیست و نابود کر دے گا۔ یہ تھا، یہ ترقی کی مسلمانوں نے؟ تو اللہ رب العزت نے پہلے سے فارمولہ بنا دیا کہ اگر تم آپس میں جھگڑا کرو گے، آپس میں لڑو گے، آپس میں اختلاف رکھو گے تو تم کمزور ہو جاؤ گے، بتا دیا اللہ رب العزت۔ اچھا، گھر میں بھی یہی حال ہے، خاندان میں بھی یہی ہے، آپ کے پڑوس میں بھی یہی ہے، اور آپ کے شہر میں بھی یہی ہے، آپ کے ملک میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ آپس میں جھگڑا کریں گے آپ کمزور ہو جائیں گے، اللہ رب العزت آپ کو کمزور کر دیں گے۔ بتا دیا، قرآن میں صاف بتا دیا کہ تم کمزور ہو جاؤ گے، آپ کو اطلاع دے دی، آپ کو خبر دے دی، اس خبر سے آپ خبردار رہیں۔ تو اللہ رب العزت نے صاف بتا دیا کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ اگر آپ جھگڑا کرو گے آپس میں تو آپ کے اندر کمزوری آ جائے گی اور آپ کی طاقت ختم ہو جائے گی، مسلمانوں کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ آپس میں جھگڑا کریں گے، باپ بیٹا ہوں، ماں بیٹی ہوں، سگے بھائی ہوں، آپ کے خاندان والے ہوں، آپ کے دوست احباب ہوں، جو بھی ہو، اجتماعی طور پر آپ کے شہر والے ہوں، آپ کے ملک والے ہوں، تو آپ کی طاقت ختم ہو جائے گی، طاقت ختم ہو جائے گی۔ آپ طاقتور نہیں رہیں گے۔ زندہ رہنے کے لیے اللہ کی قسم طاقت کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ زندہ رہنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، ہر انسان کو ہے زندہ رہنے کے لیے۔ تو اپنا معاشرہ درست کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں ہے، طاقت آپ کے سامنے ہے۔ بڑی بڑی تبلیغی جماعتیں ہیں پاکستان میں،
बड़ी बड़ी तबलीगी जमातें हैं, बहुत बड़ी, मांग रहे हैं आपके सामने, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाह ठुकरा रहा है, ठुकरा रहा है। हमें नेक हुक्मरान अता कर दे अल्लाह पाक। ये था मुसलमानों का किरदार। इतनी बड़ी बड़ी तबलीगी जमातें हैं, अल्लाह का शुक्र है आपको नमाज पढ़ा देंगे, आपको कुरान की आयतें कुछ याद करा देंगे, थोड़ी सी आयतें जो आप नमाज में पढ़ लें, आपको कुछ दुआएं याद करा देंगे, आपकी शलवारें ऊंची कर देंगे, आपकी दाढ़ी रखवा देंगे, किस कलर की कैसी टोपी पहननी है वो पहना देंगे, लेकिन जुल्म के खिलाफ और इख्तलाफ के खिलाफ कोई अमली काम नहीं करेंगे, अमली काम नहीं करेंगे। अल्लाह का शुक्र है, बस तबलीग करेंगे एक तरफा तक। तबलीग के दो पहलू हैं, दो, अच्छाई का पैगाम दूसरों तक पहुंचाना और बुराई से रोकना। तो ये अच्छाई का पैगाम पहुंचा रहे हैं, यानी मीठा मीठा काम कर रहे हैं, लेकिन बुराई से रोकने वाला कोई तबलीगी जमात काम नहीं कर रही, कोई एक भी नहीं कर रही। वरना होना तो ये चाहिए था कि हर जुमे को हमारा खतीब, हर जुमे को हमारा खतीब बताता, बुराई के खिलाफ बताता कि आप कब्र का अज़ाब भी भुगतोगे, आप जहन्नुम में भी आप जाओगे और हमेशा के लिए जाओगे। कुरान में तो हमेशा के लिए का जिक्र है, तो बता देते ये उलमा, हमें हमारे खतीब बताते, हर जुमे को बताते, ताकि ये हमारे दिमाग में बात बैठ जाती। लेकिन हमें क्या बताया जाता है कि फलानी सूरत पढ़ लेना, फलानी आयत पढ़ लेना, फलाने दिन के रोजे रख लेना, तुम्हारे सारे गुनाह माफ, उम्रा कर लेना, जो तुमने हरामीपन किया है, जो तुमने करप्शन की है, जितनी तुमने रिश्वत ली है, सारी माफ। मां के पेट से निकले हुए बच्चों की तरह से आ जाओगे। इसी तरह से तुम हज कर लो, करोड़ों की, अरबों की, खरबों की करप्शन कर लो, चंद लाख रुपए आप मस्जिद में, मदरसे में दे दो, आपकी बख्शिश हो जाएगी, जन्नत में आपका घर बन जाएगा। यह आपको सिखाया जाता है। बोलते नहीं है वो ये बात, लेकिन बुनियादी तौर पर आपको सिर्फ वो फार्मूले बताएंगे कि इतने पैसे तुम मस्जिद और मदरसे में लगा दो और तुम हज पे चले जाओ, उम्रे पे चले जाओ और फलानी फलानी मसाजिद में चंदा देते रहो और बेफिक्र हो जाओ। चंद लाख रुपए चंदा दे दो और अरबों रुपया खा जाओ, खुद भी हराम खाओ, दूसरों को भी हराम खिलाओ। ये बोलते नहीं है, लेकिन मकसद तो यही है ना कि जब आप हर सूरत में जन्नत में जाएंगे तो आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप उम्मत हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता आप जहन्नुम में जाएं। और अगर चले भी गए तो थोड़ी सी सजा भुगत के वापस आ जाएंगे। नहीं, ये इस कुरान का फार्मूला नहीं है, अल्लाह की कसम, इस कुरान का फार्मूला नहीं है। आप पढ़ें कुरान, जो आपसे छुपाया गया, इसी चक्कर में अरबी में पढ़ते रहो, सवाब मिलेगा। बहुत सारे बदनसीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि अगर आप अरबी में नहीं पढ़ेंगे तो आपको सवाब नहीं मिलेगा, उर्दू में या अपनी जबान में कुरान पढ़ने का आपको सवाब नहीं मिलेगा। कितने बड़े बदनसीब और फराडिये लोग हैं वो। और भाई, मुझे अमली जिंदगी गुजारने के लिए कुरान को समझ के पढ़ना है, उसका सवाब मुझे नहीं मिलेगा। बगैर समझे अरबी में पढ़ने का मुझे सवाब मिलेगा। यार, ये फार्मूला अकल तस्लीम करती है, आपका दिल तस्लीम करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि आपस में झगड़ा ना करो, वरना आपके अंदर कमजोरी आ जाएगी और आपकी ताकत खत्म हो जाएगी। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि और सब्र करो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। देखें, बुनियादी आयत क्या है कि इताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दूसरा ये कि आपस में इख्तलाफ मत करो, आपस में इख्तलाफ मत करो, मत झगड़ो आपस में। और अगर तुम इस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे हो और तुम पर कभी कोई तकलीफ आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई गम आ जाए, तो तुम सब्र करना, सब्र कर लेना, अल्लाह तुम्हारे साथ होगा। अल्लाह फरमा रहे कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ हैं। सब्र करने वाले, इन सब्र करने वालों के साथ हैं जो अल्लाह रसूल की इताअत करते हैं, जो आपस में झगड़ा नहीं करते, उनके साथ है अल्लाह रब्बुल इज्जत, उनके साथ हैं। उन मर्दूदों के साथ थोड़ी हैं जो आपको मुसलमान होने के बावजूद मुसलमानों से लड़ाते हैं। नहीं है कुरान में ऐसा कोई फार्मूला, नहीं है फार्मूला। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें
سمجھ کر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔